وعلى كل شيء قدير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اوس بن اوس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل واغتسل، جس بندے نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، اور جلدی اٹھا اور مسجد میں جلدی چلا گیا، ومشا ولم یرکب، پیدل گیا سوار ہو کر نہ گیا، ودنا من الامام واستمع، امام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا اور کان لگا کر توجہ کے ساتھ بات کو سنا، ولم یلغو، اور لغو کام نہیں کیا، کان لہ بکل خطوۃ اجر صیامها، اللہ رب العزت اس کو ہر قدم پر 1 سال روزوں کا اور 1 سال قیام کا اجر لکھ دیتے ہیں. یہ حدیث، اس کے اندر اس قدر عظیم عمل اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جس کی بنا پر بہت سے افراد، بہت سے علماء کرام، ائمہ دین نے، محدثین کرام نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں شک کیا کہ شاید کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی احادیث کے جس کے اندر بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوتی ہے وہ عام طور پر صحیح نہیں ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں. لیکن یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم عمل اور عظیم جو ہے وہ اس کا اجر ذکر کیا ہے. یہ پورا مہینہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور ہر بندہ اس بات کو بخوبی مشاہدہ اور تجربہ کر رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو وہ برداشت کرتا ہے اور رات کو وہ قیام کرتا ہے، پھر جا کے اس کے نامہ اعمال میں 1 دن کا روزہ اور قیام لکھا جاتا ہے. جبکہ یہ جو عمل آج کے دن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ آج کے دن میں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اچھی طرح غسل کریں اور مسجد میں جلدی آ جائیں اور پیدل آئیں، سوار ہو کر نہیں، اس لیے کہ اس کا اجر سارے کا سارا قدم کے اٹھانے پر ہی ہے. جتنے زیادہ قدم اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ مہینوں کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور پھر پیدل سوار نہیں، پیدل ہو کر مسجد میں پہنچے اور امام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھے. ہماری عادت یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں اور سب سے جو ہے وہ پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جلدی آنے اور امام کے بالکل قریب بیٹھنے کی، واستمع، اور کان لگا کر توجہ سے سننے کی ترغیب دلائی ہے، ولم یلغو، اور کسی قسم کا لغو کام نہیں. لغو کام کیا ہے؟ اگر کوئی صف پر پڑے تنکے کے ساتھ کھیلتا ہے تو یہ بھی لغو کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 بندے باتیں کر رہے ہیں، ان کو تیسرا بندہ خاموش کرواتا ہے تو اس نے بھی لغو کام کیا ہے. وہ اپنا توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنے، اللہ کی باتوں کو سنے، رسول کی باتوں کو سنے، تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں مل جاتا ہے. اور دوسری بات، جس طرح کل ذکر کیا تھا کہ مسجدیں جو ہیں وہ یہ اللہ کا گھر ہیں، اور ایک مسلمان کی ساری زندگی کا محور جو ہے وہ مسجد ہی ہوا کرتی ہے. اور خاص کر رمضان جیسے جیسے گزرتا چلا جاتا ہے، آخری ایام آتے ہیں
تو مسجد کے ساتھ تعلق ایک انسان کا اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر مسجد کے اندر معتکف ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ایک موازنہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات اور ہماری مصروفیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات جس طرح کل بھی ذکر کیا، پرسوں بھی ذکر کیا، 27 جہاد، 27 غزوات کیا آپ نے، 27 غزوات، ایک حج کیا، 4 عمرے کیے۔ 4 عمروں کا مطلب کہ مکہ میں 4 دفعہ سفر کیا آپ نے، مدینہ سے مکہ 4 دفعہ گئے، جس میں ایک فتح مکہ کے لیے بھی گئے، اور پھر تبوک کا بھی سفر کیا، بدر کا بھی، احد کا بھی، خندق کا بھی، خیبر کا بھی۔ یہ سارے اسفار مسلسل آپ کی زندگی جو ہے وہ مصروفیات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل معاملات کو سلجھانے میں مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، اور عالمی سطح پر بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت کے ساتھ مصروف ہیں۔ لیکن اس ساری مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی رمضان کو مس نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر آ کر معتکف ہو جاتے تھے، ساری مصروفیات ترک کر دیتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی کہ رمضان کے آخری طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے طاق رات لیلۃ القدر رکھی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مسجد کے اندر قیام کرتے، اعتکاف کرتے۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتی، صحابہ کرام بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتے۔ ہماری مصروفیات کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو مصروفیات کسی قسم کی نہیں ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ انسان اگر چاہے کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں، اور اگر کوئی کام نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے 1000 عذر ہے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کبھی آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو نیت کیجئے، آپ ارادہ کیجئے، آپ عزم کیجئے۔ اپنے گھر کے اندر سارا سال رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں 10 دن گزار لیجئے۔ اس گھر کے اندر، اللہ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں اعتکاف کی نیت کیجئے، تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے معاملات میں کس طرح آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے 10 دن نکالیے۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ 10 دن اللہ کو یاد کریں، اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو یاد رکھے گا، آپ کے غموں کو دور کرے گا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں جہاں پر آیات نازل کی ہیں اس میں آخر میں یہی بات ذکر کی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کھاؤ پیو، سحری تک کھاؤ پیو۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو رات تک پورا کرو، اور پھر اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کے دن میں جمعے کی جو فضیلت ہے اس کو سمیٹنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی، اور مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائے۔ آج انشاءاللہ جمعے کا دن بھی ہے، فضیلت والا دن بھی ہے، اور شام کو انشاءاللہ افطاری انشاءاللہ مسجد کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے بھائی نے، اللہ کے بندے نے ایک جو ہے وہ افطاری کا انتظام کیا ہے، تو یہ ایک دعوت عام ہے، خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، خواتین کے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ، کھانے کا بھی انتظام ہوگا، اور اسی طرح ہمارے ایک دوست فاضل نوجوان درس کے لیے بھی آئیں گے مغرب کی نماز میں، تو آپ حضرات ضرور جو ہے وہ خصوصی اس کے اندر شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔